اہل میاں والی کے لیے خوشخبری۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں تعینات میاں والی کے ممتاز کارڈک سرجن ڈاکٹر سید انیس الرحمان ایم ایس کارڈک سرجری دل کے مریضوں کی خدمت کے لیے موجود۔ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس سرجری، بیٹنگ ہارٹ سرجری، والو ریپلیسمنٹ، والو ریپیلنگ، دل کی بیٹری کے لیے رابطہ کریں۔ کارڈک سرجن ڈاکٹر سید انیس الرحمان، فون نمبر 0300 2065 999۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی فرسٹ اور میں ہوں زبیر ہاشمی، اور ہمارا پروگرام ہے ہمارے افسر۔ ہمارے آج کے مہمان افسر، ان کا محکمہ ایک نیا، آپ کہہ لیں ذرا عام لوگوں کے لیے ایک نیا محکمہ ہے، ایک نیا ادارہ ہے، لیکن یہ محکمہ، یہ ادارہ ہے بڑے کام کا، خاص طور پہ صارفین کے لیے، کنزیومرز کے لیے۔ ہم لوگ جو اشیاء خریدتے ہیں یا ہم لوگ مختلف لوگوں سے جو خدمات حاصل کرتے ہیں، سروسز لیتے ہیں ان لوگوں کی، اور اگر ہمیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ملتی، وہ خدمات درست ہمیں اگر نہیں ملتی، تو پھر ہم ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ادارہ ایسا ہے جو ہمیں اور آپ کو تحفظ دیتا ہے، ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل، یہ ہے ادارہ، اور اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل مجاہد منیر ہمارے ساتھ، ہمارے آج کے افسر ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مجاہد منیر صاحب، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل، کچھ ہلکا سا میں نے اشارہ دیا کہ یہ کیا ہے، جی اب آپ اپنی زبانی باقاعدہ طور پہ بتائیں کہ یہ ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کیا ہے۔ جی، بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ بنیادی طور پہ یہ 2005 میں ادارہ بنایا گیا تھا، ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل، انڈر دی لاز آف کنزیومر پروٹیکشنز۔ تو اس کا بنیادی مقصد جو ہمارے صارفین ہیں، جو کنزیومرز ہیں ہمارے، وہ مارکیٹ سے جو اشیاء خریدتے ہیں یا جو سروسز وہ مارکیٹ سے لیتے ہیں، ان کا جو سٹینڈرڈز ہیں ان سروسز اور ان مارکیٹ کی گڈس کے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے یہ لاز بنائے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کنزیومرز کی پروٹیکشنز کے لیے یہ لاز بنایا گیا۔ تو اس کا جو سٹرکچر ہے، جی، کس طرح اس کے مطلب آپ جیسے آپ اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہیں، تو اس کا سرپرست بھی کوئی ہوتا ہوگا، جیسے کوئی ممبرز بھی ہوتے ہوں گے، وہ کس طریقے سے ہے اس کا نظام؟ جی، یہ ڈسٹرکٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کا آفس ہوتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ ایک کونسل بنی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کی، جس میں کچھ آفیشیل ممبرز ہیں، گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نان آفیشیل ممبرز ہیں جو سوشل کمیونٹی سے لیے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کونسل جو ہے، یہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اور اس ایکٹ جو یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 ہے، اس کی وائلیشنز کو روکنے کے لیے یہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، جس میں مختلف ممبرس ہیں۔ تو وہ ممبرس مل کے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ہر ضلع میں بس اپنے طور پہ ہوتی ہے، یا پورے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اس کونسل کو؟ جی، یہ بنیادی طور پہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ پاکستان میں 4 پروونسز ہیں، اور انہوں نے اپنا کنزیومر لا بنایا ہوا ہے۔ پنجاب نے اپنا 2005 میں بنایا تھا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ، تو اس کے اکارڈنگ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس بنایا گیا، تو اس میں کونسل بنائی گئی ہے۔ کونسل کے جو چیئر پرسن ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکرٹری ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آفیشیل اور نان آفیشیل ممبرس ہیں، یہ ایک مل کے ان ممبرس کے اوپر مشتمل ایک کونسل بنتی ہے، جس کو کنزیومر کونسل کہتے ہیں۔ اچھا، ایک شہری اگر اس کو کوئی اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس نے کوئی چیز خریدی ہے یا اس نے کہیں سے خدمات حاصل کی، لیکن وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اب وہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، کنزیومر پروٹیکشن کونسل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو کس طرح سے وہ پہنچے گا؟ جی، اس کے لیے وہ ہمارا آفس یہ میاں والی سٹی میں مسلم کالونی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل آفس ادھر موجود ہے، وہ یہاں پہ آ سکتا ہے کمپلین لے کے۔
ہم پھر ان کی کمپلین کو ہمارے چونکہ اتھارٹی جو ہے اس کونسل کو وردی ڈپٹی کمشنر ہیں تو ہم پھر ان کی کمپلین کو ریفرنس بنا کے وردی ڈپٹی کمشنر کے پاس لے کے جائیں گے. پھر ڈپٹی کمشنر اس کے اوپر اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کروائیں گے, انکوائری کروائیں گے, اور اگر وہ سروسز یا جو گڈس کے ریلیٹڈ جو ہے نا ان کو کوئی اس میں فلا نظر آتا ہے, کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, تو وہ جو ڈیفیکٹ کرنے والا, جو سروسز پرووائڈ کرنے والا یا جو اشیاء کی فروخت کرنے والا دکاندار ہے اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جائے گا اور اس کو فائن بھی کیا جائے گا. تو کچھ تو ضرورت بھی ہوتی ہوگی کہ میں مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک شکایت لے کے, تو میرے پاس کچھ ثبوت بھی تو ہونے چاہیے, کوئی رسید وغیرہ کوئی چیز, تو وہ کیا چیز ضروری ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس لے کے آؤں؟ جی اس میں دو طرح سے, ایک تو کنزیومر خود آ سکتا ہے اور ایک کوئی بھی ممبر جو ہے نا وہ آ کے بتا سکتا ہے کہ اس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کنزیومرز کو تو جو رسید وہ لے گا, اگر اس نے کہیں سے سروسز لی ہیں تو وہ ان سے وہ رسید ڈیمانڈ کرے, اگر کہیں سے اس نے کوئی اشیاء خریدی ہیں, کسی مارکیٹ سے خریدی ہیں, کسی شاپ سے, کریانے کی شاپ سے, سبزی والے سے, اس سے وہ رسید کلیم کریں. اس رسید کی بنا کے اوپر پھر ہم اس کے ایکشن لے سکتے ہیں, اس کو ایک ثبوت کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں اس کو. خاص طور پہ جیسے آج کل کا دور ہے, موبائل فون اکثر لوگ خریدتے ہیں, تو موبائل فون کی باقاعدہ طور پہ رسید لے لینی چاہیے, یا اسی طرح واشنگ مشین ہے, فریج ہے, اس طرح کی خاص طور پہ چیزیں ان پہ زیادہ وہ آتا ہے کہ یہ خراب نکل آئی ہے اس طرح کی. یا پھر جیسے سروسز میں ہم اگر بات کریں کہ گھر میں کسی نے کوئی رنگ روغن کرایا ہے یا کوئی پلستر وغیرہ کراتے ہیں جیسے, تو وہ اگر ان کے معیار کے مطابق نہیں ہو تو اس کی باقاعدہ اس کام کرانے جس سے کام لیا ہے ٹھیکیدار ہے یا مستری جو, تو اس سے باقاعدہ کنٹریکٹ کوئی رسید وہ بنوا لی جائے. جی اس سے رسید بنوا لی جائے, یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ ایکٹ انہیں پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے, یہ سروس پرووائڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ صارف کو رسید بنا کے دے گا. اگر وہ صارف کو رسید بنا کے نہیں دے رہا تو اس کے خلاف کمپلین ہوگی, اور کمپلین اگین وردی ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گی, اور وہ اس کے اوپر جو مناسب اس کو فائن ہوگا وہ امپوز کریں گے اس کے اوپر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو دکاندار ہیں ایک تو انہیں چاہیے کہ وہ ریٹ لسٹ چیزوں کی وہ بھی سامنے رکھیں تاکہ جو خریدار آ رہا ہے اس کو پتہ ہو, اور دوسرا انہیں چاہیے کہ رسید ضرور دیں. جی یہ ایکٹ یہی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. ایک تو دکاندار جو ہے وہ اپنی ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پہ لگائے گا, اس کے اوپر اس نے اپنے جو گورنمنٹ کے سرکاری ریٹس ہیں وہ اس نے مینشن کیے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ وہ چیزیں ہیں ایکسپائرڈ چیزیں نہیں سیل کر سکتا, ایکسپائری چیزوں کے اوپر بھی اس کو کانسیکوینسز, پینل کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے گا. اس ایکٹ نے بنیادی طور پہ جو برڈن کنزیومر کے اوپر برڈن تھا اس کو شفٹ کیا دکاندار کے اوپر, سروس پرووائڈر کے اوپر, کہ سروس پرووائڈر اور شاپ کیپر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کسی بھی چیز کی, کسی بھی سروس کی. تو اگر ایک صارف آ جاتا ہے اس کونسل میں تو کیا اس کو کچھ اخراجات بھی اٹھانا پڑیں گے اس کمپلینٹ یا کیس کے سلسلے میں, یا یہ فری مکمل طور پہ ہے سلسلہ؟ جی یہ بالکل فری ہے, یہ ایک سوشل لیٹیگیشن ہے, سوشل لیجسلیشن کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں کنزیومر کے پارٹ کے اوپر کوئی بھی خرچہ گورنمنٹ نے نہیں ڈالا. کنزیومر ایون اگر اس کا کچھ خرچہ ہوتا بھی ہے تو آفٹر جو کیس فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا اس کے بعد اگر کنزیومر کیس ون کر جاتا ہے تو اس کو اس کے لائر کی فیس, اس کے تمام اخراجات دوسرے جس کو پینلٹی پڑی اس سے لے کے دیے جائیں گے. اچھا اتنا تحفظ بھی حاصل ہے, اتنا تحفظ اس میں دیا گیا. اچھا ایک اور چیز وہ بھی وضاحت طلب ہے کہ ایک تو ہے یہ ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور ایک ہے ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ, وہ کیا چیز ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے بھی اگر بتا دیں تو. جی یہ دونوں چیزیں اسی ایکٹ سے ڈیل کرتی ہیں, کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 جو بنا کنزیومرز کا. اس میں بنیادی طور پہ اگر کسی چیز کے ڈیمیجز کے لیے آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے کنزیومر کورٹ کی طرف جانا ہے. اگر آپ نے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے اس ایکٹ کی, آپ کی جو اپنی چیزیں ہیں ان کا متبادل ہی آپ چاہتے ہیں تو پھر اس ایکٹ میں آپ آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈیمیجز کے لیے جانا ہے, آپ نے اس چیز کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے ساتھ آپ نے
اضافی بھی اس سے اخراجات لینے ہیں، پھر آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں گے۔ یعنی اگر نقصان ہوا ہے اور آپ وہ نقصان پورا کرانا چاہتے ہیں اور ہرجانہ بھی لینا چاہتے ہیں تو کنزیومر کورٹ میں، جی، اور ویسے اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کونسل میں۔ یہ اس میں فرق ہے۔ جی، اس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے پھر آپ نے کونسل میں آنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا نقصان کی بھرپائی بھی کروانی ہے اور ساتھ ہرجانہ بھی لینا ہے پھر آپ نے کنزیومر کورٹ میں رجوع کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اب جو دکاندار ہیں یا سروسز پرووائڈرز ہیں انہیں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بالکل، ورنہ تو کافی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ جی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس ایکٹ میں باقاعدہ ان کو مانیٹری پینالٹیز ان کو پڑ سکتی ہے۔ کتنی پینلٹی پڑ سکتی ہے؟ کتنا کوئی جرمانہ، سزا، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی اس میں جو وردی ڈپٹی کمشنر ہماری اتھارٹی ہیں وہ 50,000 تک اس میں جرمانہ کر سکتے ہیں۔ 50,000 تک؟ جی، یعنی کہ اگر فرض کیا 10,000 کی چیز تھی، جی، اس نے 2 نمبری کیا دکان والے نے، تو اس کو 50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ویری کرتا ہے، وردی ڈپٹی کمشنر صاحب کی ڈسکریشن ہے، وہ 50,000 تک کی ان کو لمٹ اجازت ہے۔ جی، تو کوئی اور جیسے قید کی سزا اس طرح کی بھی ہوتی ہے، کوئی وہ بھی ہوتی ہے؟ اس کے لیے پھر کنزیومر کورٹ اگین ادھر ہم جائیں گے۔ ادھر کنزیومر کورٹ کے پاس اختیار ہے، وہ 2 سال تک اس میں قید کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ یعنی وہ بھی خطرہ ہے۔ جی وہ بھی خطرہ ہے۔ یعنی یہ لوگ جس طرح نقصان پہنچاتے ہیں کنزیومر کو، جی، جی، وہ ذہن میں رکھ لیں یہ بات کہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جی کنزیومر کورٹ جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور قید کی سزا بھی دے سکتی ہے، اور دونوں بھی ہو سکتی اکٹھی؟ دونوں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک ہی بندے کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں سزا بھی ہو سکتی یہ ہے۔ آنریبل کورٹ کی جج صاحب جج صاحب کی ڈسکریشن ہے، وہ دونوں پینالٹیز کو ایک ٹائم پہ کس لیول کا جج ہوتا ہے ان کا؟ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج، ماشاءاللہ۔ یہ اسپیشل کورٹ ہے کنزیومر کورٹ، اور اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اس کی پریزائڈنگ اتھارٹی ہے۔ تو یہ جو آپ کی کونسل ہے، جی، یہ میاں والی کے کنزیومر کو تحفظ دینے کے لیے کیا کیا ایکشن لینے کا ارادہ ہے، کیا کچھ کرنے لگی ہے؟ جی اس میں مختلف میجرز جو ہم لیتے ہیں، اس میں پہلے سب سے جو پرائم میجر ہے وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ لوگوں کو اس ایکٹ کے بارے میں پتہ چلے، لوگ اویئر ہوں اس کے بارے میں کہ ان کے رائٹس کے تحفظ کے لیے میاں والی میں گورنمنٹ کا آفس اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل موجود ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی ان کو شکایت کا اگر سامنا کرنا پڑتا تو وہ آفس میں تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ ہم جو کونسل ہماری بنی ہوئی ہے، وہ کونسل کا منتھلی بیسس پہ اس کا میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں مختلف ایجنڈاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس ایکٹ کی ہم امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وردی ڈپٹی کمشنر سو موٹو نوٹس بھی لے سکتے ہیں، وہ خود سے بھی دکاندار سے اور سروس پرووائڈر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس ایکٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں یا اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہے وہ بھی مارکیٹ وزٹ کرتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے وہ اس کا ریفرنس بناتے ہیں اور پھر اس ریفرنس کو وردی ڈپٹی کمشنر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وردی ڈپٹی کمشنر اس کے اوپر پھر اگین فیصلہ جو ہے نا اپنا وہ سناتے ہیں، جو کہ پینالٹیز کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، جاتے جاتے اب جیسے آپ نے یہ ایڈریس تو بتا دیا کہ مسلم کالونی میاں والی میں آپ کا دفتر ہے، کوئی اگر ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنا چاہے تو ٹیلی فون نمبر بھی آپ لوگوں کا ہے کوئی؟ جی ہمارا فون نمبر ہے 0459 920 325۔ مجاہد منیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو آج ہمارے میاں فسٹ کے مہمان بنے پروگرام ہمارے افسر میں، اور آپ کا ادارہ، آپ کا محکمہ جس طرح نے بتایا کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں، اور جس طرح آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس ادارے کی ایڈورٹیزمنٹ چاہیے، سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ادارہ کیا ہے، کس طرح سے صارفین کا، کنزیومر کا اس نے تحفظ کرنا ہے۔ تو امید ہے اس پروگرام کے ذریعے سے، آپ کی گفتگو کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو، ہمارے کنزیومر کو، ہمارے صارفین کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ جو بھی رابطہ کرنا چاہے آپ کے دفتر میں آ سکتے ہیں مسلم کالونی میں، یا ٹیلی فون نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔